الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد حمد و صلاة فرمان الہی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں اہل بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے، کیونکہ جو ہی ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ اور یہ تسلسل قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اس آیت پاک سے مراد نور و ظلمت، کمی و زیادتی ہے۔ رات کے ابتدائی حصہ میں خوش سونے والے کبھی صبح کو مصائب میں نازل ہو جایا کرتے ہیں، کبھی صبح کو مصائب بھی نازل ہو جایا کرتے ہیں۔ رات کے پہلے پہر کی پاکیزگی سے خوش نہ ہو، رات کے بہت سے آخری حصے جہنم کے شعلوں کو بھڑکا دیتے ہیں۔ بے شک راتیں لوگوں کی منزلیں ہیں، علاوہ ازیں ان کی عمریں لپیٹی اور پھیلائی جا رہی ہیں۔ چھوٹی راتیں غموں کی وجہ سے طویل ہو جاتی ہیں اور طویل راتیں مسرت کی وجہ سے چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ ایمان والے کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایک گھڑی میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے قبر کے قریب ہو رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق خدا کے احوال میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تم اس کی بے مثال قدرت پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایک ایسی جماعت کے پاس گئے جو غور و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا بات ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا لیکن مخلوق خدا میں غور و فکر کرو، خالق کائنات کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب میں ایک سفید براق نورانی زمین ہے، سورج کا وہاں تک 40 دنوں کا سفر ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شیطان کا گزر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں شیطان کی پیدائش کا علم ہی نہیں۔ پوچھا گیا وہ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی علم نہیں ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے ایک دن میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی اور ہمارے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا عبید تم ہماری ملاقات کو کیوں نہیں آتے؟ عبید نے کہا میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے دیر سے حاضر ہوتا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تاخیر سے ملاقات کرو محبت بڑھے گی۔ ابن عمیر بولے تو آپ ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کی ہوئی منفرد باتوں سے کیوں کوئی منفرد بات بتلائیں؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑیں اور ارشاد فرمایا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات منفرد تھی۔ ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے ہاں تشریف لائے اور میرے ساتھ آرام فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک مشکیزہ کی طرف گئے، وضو فرمایا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نماز شروع کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سجدہ کیا، یہاں تک کہ روتے روتے زمین گیلی ہو گئی۔ سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے تاہاں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی اذان دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے لیے روتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطائیں معاف فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا افسوس بلال تم مجھے رونے سے روکتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اس شخص پر افسوس ہے جس نے یہ آیت پڑھی اور اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ کاش ہمیں بھی اس مقصد کی توجہ نصیب ہو جائے کہ ہمیں اللہ کریم نے کس لیے پیدا کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور وہ پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کرتے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے کہ آج پورے دن کی محنت پوری ہو گئی، اور ایک وہ خوشی جب رب سے ملاقات ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ ان خوشیوں میں ہمیں اعمال کی وہ لذت عطا فرما دیں، وہ مٹھاس عطا فرما دیں جو ہماری برگزیدہ ہستیاں جس محبت کے ساتھ اعمال فرمایا کرتی تھیں۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔